الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ اسی لحاظ سے ہمارا آج موضوع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا کہ ہم نے ایک گروہ ایسا بنایا ہے کہ جو ہمیشہ حق کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے گروہوں میں سے جو اللہ نے جتنے بھی انسان پیدا کی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہی حق کی دعوت دے گا، حق بیان کرے گا، پھر باطل کو حق بنا کر پیش نہیں کرے گا۔ مثلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن وہ باطل کو حق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ جو میرا حق والا گروہ ہوگا یہ اس حق میں عدل بھی کرے گا، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حق بیان کرے گا، باطل کو حق بنا کے پیش نہیں کرے گا بلکہ حق کو ہی حق بیان کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اہل سنت کی حقانیت کو اجاگر کیا۔ اہل سنت و جماعت یہی گروہ حق ہے اور اسی کو ہی آج الحمدللہ ہم یہاں ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرقے بن گئے، اب کیسے پتہ چلے کہ حق والے کون ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرقوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کہ فرقوں سے منع کیا گیا ہے، فلا تفرقوا، قرآن پاک کی عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن پاک ہمیں حق کی طرف جانے کی دعوت بھی دیتا ہے، یا ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ سبھی ٹھیک ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو قرآن ہے نا، تو قرآن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، پھر وہی ہدایت پر ہوگا کہ جو قرآن کی مانے گا۔ کیونکہ ہدن للناس یہاں کہا گیا نا کہ ہدن للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت، وہاں یہ بھی کہا گیا ہدن للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے ذریعے سے پھر ہم نے جاننا ہے کہ حق والے کون ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس تفسیر کبیر جو امام فخر الدین رازی جنہیں شعور کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے یعنی چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، ان کی حدیث لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ بات سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر خود کی ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ تبیض وجوہ اہل سنت، کہ فرمایا کہ جو چہرے اس دن چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ کہ یہ تفسیر، اور ساری یہ عربی کی تفسیر ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ہم نہ اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو غیر معتبر، ہم مستند اور اتھینٹک، اور نہ ہی اپنی طرف سے گھڑ کے کریں گے بلکہ قرآن و سنت سے پڑھ کے کریں گے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تبیض وجوہ اہل سنت، کہ فرمایا کہ اس دن جو چہرے چمکتے ہوں گے وہ سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور فرمایا وتسود وجوہ اہل البدع، اور جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے وہ اہل بدع ہیں، بدعتی لوگ، گمراہ لوگ، بد مذہب لوگ، فرمایا ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان۔ پھر صحابی رسول حضرت ابن عباس کہ جن کو لقب مفسر قرآن کا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ قرآن کے مفسر ہیں، جن کو لقب خود رسول کریم نے عطا کیا ہو، تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ قولہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، تو آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، فرماتے ہیں کہ جن کے اس دن چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت، سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جو شعور کے بادشاہ ہیں، جنہیں مفسر قرآن سب سے بڑا کہا گیا، جنہوں نے عربی کے اندر 11 جلدوں پر تفسیر لکھی، تو اس میں سورہ آل عمران کی اس آیت کی پھر تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس دن اہل سنت کے ہی، سنیوں کے چہرے ہی چمکتے ہوں گے۔ اور یہاں یہ میرے پاس تفسیر ہے مقاصد التنزیل، یہ بھی ساری عربی میں۔ ہم پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و سنت سے پڑھ کے کریں گے۔ یہاں پر اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس کا وہی قول نقل کیا گیا اس تفسیر میں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ حدیث ابن ابی حاتم کے حوالے سے امام بغوی لے کے آئے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت ہے فی قولہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں قالا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے وہ سنی ہوں گے، سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں ان ابن عباس وتسود وجوہ، کن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ فرمایا قال تسود اہل البدع والضلالہ، فرمایا بدعتیوں اور گمراہ لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے، جو بدعتی ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، جو اصل دین سے ہٹ گئے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ صراط مستقیم پر کون ہے اور اصل اس صراط سے ہٹ کون گیا اور سیدھے رستے پر جانے والے کون ہیں۔ تو یہاں پر لوگ پھر آ کے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی باتیں نہ کرو، ایسے تم اپنی طرف سے فرقے بنا لیے تم نے، اور ایسے تم باتیں کرتے ہو، لہٰذا سب کو مسلمان کہنا چاہیے، یہ سنی وابی دیوبندی شیعہ، یہ کیا جھگڑے ہیں؟ کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب یہ آیت پڑھ کے آگے سنیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ فرقے میں نہ پڑ جاؤ، جو فرقہ ہے ہی نہیں، جو اہل حق ہیں، پھر انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ درس ہمیشہ سنیوں سے ہی سنا جائے، قرآن ہمیشہ سنیوں سے ہی سنا جائے، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سنیوں سے سنی جائے، حدیث ہمیشہ سنیوں سے سنی جائے، کیونکہ آگے تفسیر کرنے والے گڑبڑ کر جاتے ہیں، مفہوم بیان کرنے والے غلط مفہوم بیان کر جاتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابن سیرین کے پاس دو تبلیغی آ گئے، داخلہ رجلانی اہل البدع، دو تبلیغی آ گئے حضرت ابن سیرین کے پاس، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ یا ابا بکر نحدثک بحدیث، کہ حضور ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر بندے کی سن لینی چاہیے، ہر بندے، جس کے پاس بھی بچے پڑھا لو، جہاں مرضی داخلہ دلوا دو، کوئی بات نہیں، سبھی مسلمان ہیں۔ تو یہ حضرت ابن سیرین جو اتنے بڑے محدث ہیں، ان کے پاس دو بندے آئے، لیکن اہل احوا میں سے تھے، بد مذہب تھے، وہ تبلیغی، کوئی کچھ لوگوں کو تبلیغ آئی ہوتی ہے نا، لیکن ان کو مقام بھی نہیں پتا ہوتا کہ تبلیغ کرنی کہاں ہے۔ جب وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے دل یا محمد معاذ اللہ، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عدل کیجئے۔ اب اس کو یہ نہیں خبر تھی کہ تبلیغ کرنی کس جگہ پہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ عدل کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پہچان لو کہ اس کی نسل سے ہی کچھ لوگ پیدا ہوں گے
قرآن تو پڑھیں گے لیکن گردنوں سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کے تو عاشق ہوں. تو کچھ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے تبلیغ کہاں کرنی ہے. تو حضرت ابن سیرین کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں یا ابو بکر نحدثک بحدیث، کہ حضور ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. فقال اللہ، آپ نے کہا میں نے آپ سے حدیث نہیں سنی. اب وہ جو بدمذہب تھے ان کو پتا تھا. اب نے فرمایا فقال اللہ، میں نے آپ سے حدیث نہیں سنی. پھر کہنے لگے کہ نقرأ علیک آیۃ بکتاب اللہ تعالی، چلے اللہ کے قرآن سے ہم سے ایک آیت سنا. حدیث نہیں سننی. انہوں نے کہا چلو آگے کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا حضور ہم سے ایک آیت سن لیں. فقال اللہ، آپ نے کہا نہیں، آپ سے آیت بھی نہیں سنی. آپ نے پھر انہیں کہا کہ لا تقومانی انی لا اقومن، تسی اتھوں اٹھ کے جاندے ہو یا میں اٹھ جاؤں. اب یہ ہے بدمذہبوں کے ساتھ رویہ جو اصل رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا لا تقومانی انی لا اقومن، تم یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو یا میں اٹھ جاؤں. اب چونکہ حضرت ابن سیرین کا اپنا آستانہ تھا، اپنا گھر تھا، اپنی بیٹھک تھی، آ کر فخارا جا ان دونوں کو ہی اٹھ کے جانا پڑا. وہ چلے گئے اٹھ کے. پھر بعد میں چند مخلص قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کیا بگڑ جاتا کہ آپ ان سے ایک آیت سن لیتے. ما کان علیک ان یقرأ علیک آیتن، کہ حضور ایک آیت ہی انہوں نے سنانی تھی، کیا بگڑ جاتا آپ کا کہ ان سے ایک آیت سن لیتے. آپ نے فرمایا کہ انی خشیت، ان سے میں آیت تو سن لیتا، حدیث تو سن لیتا، لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ حدیث پڑھیں گے اور آیت پڑھیں گے فیحرفانھا، لیکن حدیث پڑھ کے اور آیت پڑھ کے اس میں تحریف کر کے مفہوم بدل کے انہوں نے میرے سامنے بیان کرنا تھا. آیت سچی پڑھتے، مفہوم غلط بیان کرتے. حدیث سچی پڑھنی تھی، مفہوم غلط بیان کرنا تھا. فرمایا فَيُقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ ان کا گھڑا ہوا مطلب میرے دل میں گھر نہ کرتے، کہیں میں بھی گمراہ نہ ہوں. تو اب یہ ہے کہ ہر کسی کی سننی نہیں چاہیے، صرف سننی سے ہی درس قرآن سننا چاہیے، سننی سے ہی درس حدیث سننا چاہیے. اور وہی ابن سیرین مسلم شریف کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ جب ہمیں حدیث کوئی بیان کرنے آتا تو ہم ہر کسی سے حدیث لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، پھر فتنے جب واقع ہو گئے کہ گروہ در گروہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے اور لوگ فرقوں میں بٹ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ فَيُنْظَرُ أَهْلُ السُّنَّةِ، وہی ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے حدیث بیان کرنے والے کو کہ سنی ہے، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پھر ہم اس سے حدیث لے لیتے. دیکھتے کہ سنی ہے تو ہم حدیث لے لیتے تھے، تو دیکھتے کہ اگر وہ بدعتی ہے تو ہم اس سے حدیث نہیں لیتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو. اب اس کا مطلب کس نے صحیح بیان کرنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم نہ اپنی بات کریں گے، نہ کسی محدث کی بات کریں گے، نہ کسی مولوی کی بات کریں گے. ہم تو اس کا مطلب وہ بیان کریں گے جو میرے محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. ہم تو وہ مطلب بیان کریں گے. اب اس حدیث پاک کا، اس آیت مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مطلب ارشاد فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انس بن مالک، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقہ، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ، کہ ان قریب میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. فرمایا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے مگر کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا. تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. فقال فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الواحدہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ایک فرقہ جنتی ہوگا اس کی پہچان کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الجماع، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے. اب وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جو فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اکٹھے ہو کے جميعا، سارے اکٹھے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں اللہ کی رسی سے مراد ہی جماعت ہے، جماعت ہے. فرمایا جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جماعت کے ساتھ مل جاؤ. اب وہ
جماعت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علیکم بالجماع، کہ تم جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، جماعت کے ساتھ چپٹ جانا، تمسک کرنا، جماعت کو پکڑ لینا. ایاکم بالفرقہ، تو فرمایا کہ فرقے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ فرقوں میں نہ پڑ جانا. اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا من ارادہ بحبوحۃ الجنہ، فرمایا تم میں سے کون یہ ارادہ کرتا ہے جنت جانے کا؟ اباحت، کون چاہتا ہے کہ میں جنت چلا جاؤں؟ کس کا ارادہ ہے؟ فرمایا جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جنت چلا جاؤں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلیلزم الجماع، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑ لے، فرقوں کو چھوڑ دے. کیونکہ فرقے بنتے ہیں جماعت سے، کہ جماعت ٹوٹتی ہے تو فرقے بنتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم جماعت ہیں، فرقہ نہیں ہے. فرقے تو ہم سے ٹوٹ کے بنے. تو ہم کہتے ہیں ولا تفرقوا، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، سارے اکٹھے ہو کے جماعت میں آ جاؤ، جماعت میں آ جاؤ، فرقہ واریت مت پھیلاؤ. اس لحاظ سے یہ تفسیر رازی میں یہ بھی حدیث پاک یہ لے کے آئے ہیں کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. الناجیہ منہا واحدہ، فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا. کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اہل سنت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے قرآن و سنت سے واضح کرنی ہے. الناجیہ منہا واحدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا. والباقون ہلاکا، بقیہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے. ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ الا ملۃ واحدہ، کہ اس میں سے ایک فرقہ جو ملت ہوگی وہ جنتی ہوگا. من الناجیہ، سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ ہمیں اس کی بس کچھ نشاندہی فرما دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں. اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام تھا کہ حضور علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ قیامت تک میری امتی پھر اس پر عمل کریں کہ من الناجیہ، یا رسول اللہ ناجی فرقے کی ہمیں تشریح و تعبیر بتا دیں کہ ہم پھر اس کے ساتھ مل جائیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اہل سنت والجماع، فرمایا وہ جو ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت. یہ حضور علیہ السلام نے نام بیان فرمایا کہ کسی کو کوئی نام وزیر اعظم دے، کسی جماعت کو کوئی وزیر اعلیٰ یا ایم این اے یا عام علاقے کا ایس ایچ او کسی کو عہدہ دے دے یا اس کا نام رکھ دے تو وہ آگے سے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا نام فلاں کسی افسر نے رکھا ہے. تو ہم بھی آج فخر سے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہمارا نام حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا ہے. اور آج یہ اہل سنت و جماعت کوئی 1 2 3 4 سال یا 400 سال کے نہیں، بلکہ یہ مکی مدنی پنیری ہے. 1400 سال پہلے کی یہ جماعت چل کے آ رہی ہے، سینہ و سینہ یہ ایسے ہی علم چلا آ رہا ہے اور آج ہم تک پہنچا ہے. لیکن اس پنیری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوئی اور پھر صحابہ نے اس گلشن کو پانی لگا کے آباد کیا، تو آج اسی فصل میں اگر کوئی جڑی بوٹیاں نکل آئی ہے تو آج ہم اسی کو تو سپرے کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم جڑی بوٹیاں نہیں بلکہ ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بوئی ہے، پھر آگے پانی لگا کے آباد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا. تو یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وہ جو ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. قیل مس سنت والجماعت، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت اور جماعت کیا ہے؟ کیونکہ نیا نام تھا، ابھی صحابہ نے سنا تھا، اس کے بعد یہ نام چلا نا، نیا نام تھا، ابھی سنا تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ سنت اور جماعت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و صحابی، فرمایا اے صحابہ آج جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں کل اسی عقیدے والے کو اہل سنت و جماعت کہا جائے گا. انہی عقیدے والے کو، فرمایا جس عقیدے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اسی عقیدے والے کو اہل سنت و جماعت کہا جائے گا. یہ حدیث پاک بھی ایک
तंबीह उल गाफिलीन में हदीस पाक भी मौजूद है, ताकि मैं वो भी जल्दी जल्दी पढ़ दूं। ये इमाम नसर बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में इसको नकल किया है कि इन्नहु क़ाला इफ्तारकत बनु इसराईल अला 71 फ़िरक़ा व अन्ना हाज़िल उम्मत सतफ़तरिकु अला 72 फ़िरक़ा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनु इसराईल तो 72 फ़िरक़ों में बट गई, और फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 71 फ़िन्नार, कि फरमाया कि सब के सब जहन्नमी होंगे सारे फिरके, और फरमाया ववाहिदुन फिल जन्ना, लेकिन एक फिरका जन्नती होगा, एक फिरका जन्नती होगा। कालू या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल वाहिदा, वही सहाबा ने 72-73 की लिस्ट नहीं पूछी, या रसूलल्लाह वो कौन होंगे, या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका इरशाद फरमा दे ताकि हम उसके साथ मिल जाए। तो आज हम भी दावत देते हैं कि भाई जन्नती फिरका जो हक वाला है उसकी पहचान करके उसमें मिल जाओ, उसमें आ जाओ। और वो है कौन? वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया अहलुस सुन्नत वल जमात, वो अहले सुन्नत व जमात है। तो सहाबा ने यहां भी ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल वाहिदा, कि वो वाहिद फिरका कौन सा है, वो वाहिद ग्रोह जो कौन सा है? काला अहलुस सुन्नत वल जमात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो जन्नती फिरका है वो अहले सुन्नत व जमात है। ये है अहले सुन्नत की हक्कानियत। तो ये मेरे पास नसीमुर रियाज है, ये अश्शिफा शरीफ जो काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी ये शरह है। तो ये नसीमुर रियाज अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने फिर यहाँ पर अश्शिफा बि तारीफ हुकूकिल मुस्तफा की शरह करते करते क्या बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत भी 73 फिरकों में बांट जाएगी और एक फिरका नाजी होगा। वह अम्मा फिरकतुन नाजिया, आप फरमाते हैं वो फिरका नाजिया कौन सा है? आप फरमाते हैं हुम अहलुस सुन्नत वल जमात, कि वो नाजी फिरका अहले सुन्नत व जमात है। ये अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी अलैहि रहमा का भी यही अकीदा है। फिर हम देखते हैं कश्फुल महजूब शरीफ दाता साहब, आप क्या कौन सा अकीदा था और आपका कौन सा मिल्लत थी जो एक लिहाज से हम फिरका भी कह सकते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि वो एक फिरका जन्नती होगा। तो आप किस जमात में से थे, किस ग्रोह में से थे? तो यहां पर दाता साहब ने भी बात करते करते वही बात कर दी जो कुरान और सुन्नत से चली आ रही थी। जब जिक्र किया ईमान का, दाता साहब ईमान का तज़किरा कर रहे थे कि ईमान जो तस्दीक कल्बी का नाम है, और कुछ लोग कहते हैं कि इकरार भी साथ होना चाहिए। तो बहस करते करते दाता साहब ने इस बात को साबित किया कि ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, कि दिल में तस्दीक होनी चाहिए, असल ईमान की ये है। हाँ, हम ये कहते हैं कि इकरार भी होना चाहिए, लेकिन असल जो ईमान की असल है वो तस्दीक कल्बी का नाम है। इसको साबित करने के लिए दाता साहब कहते हैं इत्तिफाक अस्त मियाने अहले सुन्नत व जमात, फरमाया ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, इस पर अहले सुन्नत व जमात का इत्तिफाक है। दाता साहब भी वो बात कर गए, अहले सुन्नत व जमात का इस पर इत्तिफाक है। फिर दाता साहब के चलते चलते आगे बेटे जो मौला अली के भी बेटे हैं हुजूर गौसे आज़म, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? ये जो फिरका है नाजिया के लिहाज से हुजूर गौसे आज़म, ये उसूलुद्दीन हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, बाकी सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, कि एक फिरका जन्नती होगा। तो फरमाया कि वो एक फिरका जो जन्नती है वो कौन सा है? तो आप फरमाते हैं अम्मा फिरकतुन नाजिया हिया अहलुस सुन्नति वल जमात। हुजूर गौसे आज़म भी यही इरशाद फरमाते हैं कि जो फिरका नाजिया होगा वो अहले सुन्नत व जमात है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकाम पर यहां इरशाद फरमाया व इन्नी लगफ़ारुन लिमन तौबा व आमना व अमिला सालिहा सुम्मा इह्तदा, फरमाया कि और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसे जिसने तौबा की, फरमाया जिसने तौबा की मैं उसको बख्श दूं। वह आमना, और जो ईमान ले आया, वह अमिला सालिहा, और नेक अमल किए, सुम्मा इह्तदा, फिर हदायत पर रहा। तवज्जो से फरमाया कि सबसे पहले मैं बख्श दूंगा उस बंदे को कि जिसने तौबा की। तौबा ये की कि वो कुफर से तौबा करके ईमान ले आया,
پھر فرمایا کہ عمل صالح بھی کرتا رہا، نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا، اس کا بھی انکار نہیں۔ ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر رہا۔ اب ہدایت پر رہا سے کیا مراد ہے؟ ہدایت پر رہا ہم اپنی طرف سے بات کریں گے نہیں، یہاں پر حضرت سعید بن جبیر صحابی رسول آپ اس کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں ثم اہتدی، پہلے کفر سے اسلام لے آیا، اسلام پر پھر عمل صالح کرتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ استقامت اس نے پکڑی رکھی کہ وہ ہدایت پر رہا۔ اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو ان سعید ابن جبیر، کہ حضرت سعید بن جبیر کیا ارشاد فرماتے ہیں فی قولہ تعالی ثم اہتدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ پھر وہ ہدایت پر رہا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قال ثم استقاموا لفرقۃ السنۃ والجماعہ، فرمایا ثم اہتدی سے مراد ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہا، وہ سنی بن کے رہا۔ یہ نہیں کہ بعد میں کوئی نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، تو اللہ کہتا ہے مسلمان بننے کے بعد وہ عمل صالح بھی کریں اور سنی بن کے جیے، سنی بن کے رہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کو سنی بن کے ہی اٹھی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی دعوت ہے کہ صرف یہ نہ کہے کہ میں مسلمان۔ ثم اہتدی حضرت سعید بن جبیر خود بیان کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل سنت پر قائم رہے۔ اب چونکہ سردی بھی بہت ہے تو ہم اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم اپنی زبان سے نہیں کریں گے، ہم وہی مصطفیٰ کریم کی زبان سے ثابت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ نچوڑ ہے، یہ توجہ سے سننی ہے کہ ہم ہی اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس ذریعے سے بھی سمجھا اس کو جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں چلو یہ بھی کر دوں، ضمناً اس کو نا یوں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا الصحابہ کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی اس کی پیروی کرے گا میرے صحابہ کی، تم میں سے کوئی ایک میرے صحابہ کی پیروی جو بھی کرے گا فرمایا فلاح پا جائے گا، ہدایت پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نوح، اور جو میری اہل بیت ہے یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور جب سمندر میں دریا میں کشتی چل رہی ہو تو وہ راستہ متعین کرنے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے کہ کشتی ہمیشہ ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اہل سنت کشتی نوح کے اوپر بھی سوار ہیں، اور وہ کشتی بغیر سمت کے نہیں چل رہی، وہ ستاروں کو دیکھ کے چل رہی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ گروہ کے گروہ ہی گمراہ ہو جائیں، گاؤں کے گاؤں، چکوں کے چک ہی گمراہ ہو جائیں، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری امت ساری اکٹھی گمراہ ہو جائے یا ایک بہت بڑا زیادہ طبقہ گمراہ ہو جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت کبھی بھی گروہ در گروہ گمراہ نہیں ہوگی۔ فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اذا رأیتم اختلافا، فرمایا جب تم دیکھو کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، فرقے بن گئے ہیں، کوئی قدریہ، کوئی جبریہ، کوئی نواسب، کوئی روافظ، کوئی خوارج، اتنے فرقے بن گئے۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ فرقے بن گئے ہیں اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالسواد الاعظم، تم سواد اعظم کا ساتھ دو، سواد اعظم کا ساتھ دو۔ اب مجھے تلاش تھی کہ کہیں کاش مجھے کوئی ایسا حوالہ مل جائے کہ جہاں پر اہل سنت پر سواد اعظم کا اطلاق ہو جائے، تو آج ہی میں فجر کے بعد تیاری کرنے کے لیے بیٹھا، پہلے تو میں بیان کرتا تھا اور ثابت ہوتا ہے کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ سب سے بڑا میلاد یمن میں ہوتا ہے، یمن میں میلاد سب سے بڑا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا، پھر آپ
देखें कि पाकिस्तान में कितने ग्रोह दर ग्रोह जुलूस निकलते हैं मिलाद के, वो कौन है? सुन्नी है। और यमन में सुन्नी है, तुर्किया में देख लें सबसे ज्यादा सुन्नी है, आप अरब अमारात में देख लें सबसे ज्यादा सुन्नी बसते हैं। पाकिस्तान के गांव चकूक के चकूक सुन्नियों के आबाद हैं कि अजान से पहले सलात पढ़ना ये अहले सुन्नत का शियार है। तो अहले सुन्नत बहुत ज्यादा स्वाद आजम है, स्वाद आजम बहुत बड़ी जमात। अगर इकट्ठा किया जाए तो यकीन करें सारे अहले सुन्नत ही होंगे, शायद बकिया सारे इकट्ठे हो जाए तो वो एक बात की सवारियां पूरी ना हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नबियों की और मेरी उम्मत की जन्नत में 120 सफ़े होंगी, और फरमाया कि जिनमें 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मतियों की होंगी। 120 सफ़े जन्नत में होंगी और 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मतियों की होंगी, और बाकी 40 सफ़े बकिया उम्मतों की होंगी। तो यहां पर फिर अब बताएं कि 80 सफ़े अगर जन्नत में पूरी करनी है तो बकिया तो बहुत थोड़े थोड़े बनते हैं। तो यहां पर फिर स्वाद आजम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि स्वाद आजम का साथ दो, अगर तुमने बचना है तो फरमाया स्वाद आजम का साथ दो। अब मुझे फिर तलाश थी कि कहीं स्वाद आजम पर इतलाक अहले सुन्नत का हो, डायरेक्ट लफ्ज बोला जाए, तो हमने इस तरीके से साबित किया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद आजम अहले सुन्नत है। तो फिर ये मुझे इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर में ये बात मिल ही गई कि ये जो स्वाद आजम का इतलाक हुआ वो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहले सुन्नत पर कर कि ये जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक इरशाद फरमाई कि आप लिखने लगे वालम अन्नहु रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों जान लो कि ये जो बात मैं बयान करने लगा हूं ये डायरेक्ट हुजूर ने खुद इरशाद फरमाई। फिर कहते हैं कि काला हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला नीफिन सबईन फिरका अन नाजी मिनहुम वाहिद बल बाकी फिन्नार। फरमाया कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी, उसमें सिर्फ एक नाजी होगा और बाकी जहन्नमी होंगे। मन हुम या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कौन सा है? कालल जमातु रुबिया सवादिल आजम, फरमाया वो जमात है अहले सुन्नत व जमात है जिसको स्वाद आजम कहा जाए, वो है स्वाद आजम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिरका फिरका ना हो जाना, बट ना जाना, गुमराह ना हो जाना। फरमाया इज़ा राई तुम इख्तिलाफा, कि फरमाया जब देखो कि इख्तिलाफ पैदा हो गया है, फिरके बहुत सारे बन गए हैं, फरमाया अलैकुम बिस्सवादिल आजम, तुम फिर सुन्नी बन के रहना। स्वाद आजम का यही मतलब है, तुम सुन्नी बन के जीना और सुन्नी बन के उठना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की हकानियत और अहले सुन्नत अहले जन्नत हमने कुरान और सुन्नत से बड़े मुख्तसर वक्त में, क्योंकि वक्त मगरिब का ईशा तक कम होता है, तो बड़े मुख्तसर वक्त में हमने अपनी वसात के मुताबिक कुछ पढ़ के आपको सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सफर आना बैठना उठना कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस पर इस्तिकामत अता फरमाए।